بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع گفتگو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب انہیں اللہ کی طرف سے راحت و سکون میسر آیا تو وہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے۔ تو یوں اللہ نے انہیں خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن ہفتہ کے دن شکار نہ کیا کرو، اتوار سے لے کر جمعہ تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات کے امن کے لیے رکھ دو۔ یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے لے کر جمعہ تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ میں نہ آتی۔ ہفتہ کے دن سمندر کو دیکھتے تو ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آتی۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورخلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری بتائی ہوئی ترکیب پر عمل کرو گے تو شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے۔ تو بس اس شخص نے شیطان کے کہنے پر ہفتے کے دن کانٹا لگا کر ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا تاکہ مچھلیاں پھنسیں، اور شیطان نے کہا اس مچھلی کو تم اتوار کے دن نکالنا، اور یوں ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب پہ ہفتے کے دن مچھلی پھنستی رہی اور اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سے کھاتا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے پوچھا ان کو بھی یہ ترکیب بتانے لگا، اور یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور اتوار کے دن نکالتے۔ کچھ نے تو سمندر میں نالیاں بنا کے چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے تاکہ ہفتے کے دن جیسے ہی مچھلیاں یہاں سے گزریں تو تالاب میں پھنس جائیں اور ہم ان کو اتوار کے دن نکال کر پکا کر کھائیں گے۔ اس گاؤں میں کچھ لوگ اللہ کے خاص بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے، لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ جو تم جال پھینکتے ہو یا چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، ہفتے کے دن اگر مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار بھی ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ اب اس بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک ان 70,000 میں سے وہ لوگ تھے جو نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتے، دوسرے وہ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے اور خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، تیسرے وہ جو گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ یوں نیک بندوں نے اس بستی کے بیچ میں ایک دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں اور ہم جو اللہ کے فرما بردار ہیں وہ اس طرف رہیں گے۔ وہ سالے لوگ بار بار ان سے کہتے کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرو، قوم سمود قوم لوط کا جو حشر ہوا ہے اس کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پر بھی کوئی عذاب آئے گا۔ سارے نافرمان جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی سب ہنستے رہے کہ یہ سب کتابی باتیں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہوا تو جو نافرمان لوگ تھے دیوار کے اس طرف وہ پوری رات ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور وہ اللہ کے خاص بندے دیوار کے اس طرف اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو نیک صالح لوگ اٹھے، انہوں نے محسوس کیا دیوار کے اس طرف کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی دیوار کے اس طرف چڑھ کے دیکھنے لگے تو سارے کے سارے وہ لوگ جو بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے، وہ صالح لوگ جو دیوار سے ان بندروں کو دیکھنے لگے، ان میں جو ان کے رشتہ دار تھے انہوں نے ان بندروں کے کپڑوں سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا اور چیخ چیخ کر رونے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن گئے تھے کچھ بھی کھا پی نہیں سکتے تھے، اور 3 دن بعد وہ اس عذاب میں آ کر فنا ہو گئے۔ بے شک اللہ ان بندوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا دے، ہمیں ایسا بنا جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ آمین۔